العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ تمامی احباب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ بحمد اللہ تعالی۔ اج اساں تساں سارے برادرم امیر مختار بھائی اور انہوں نے جملہ اہل خانہ محترم رمضان بڈا صاحب سمیت بڈا برادری اور بالخصوص برادرم امیر مختار بھائی محترم رمضان بھائی انہوں نے والد گرامی اور انہوں نے خاندان دی میزبانی دی نال انہوں دی دعوت دے اتے اللہ رب العزت دے گھر دے وچ خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے ذکر دی اس محفل دے وچ اساں تساں سارے شریک ہیں۔ میں بارے دیگر انہوں کو مبارکباد پیش کریں دا کہ اللہ خالق کائنات نے یہ توفیق اور سعادت بخشی ہے کہ اساں اپنی زندگی دی مصروفیت جو آج خدا اور مصطفیٰ دے ذکر واسطے یہ وقت کٹ کے اللہ اور اس دے رسول دے ذکر دی مجلس دے بھی شریک تھے ہیں۔ محترم استاد ممتاز صاحب، محترم قاری قاسم صاحب، دیگر محترم نعیم شاہ صاحب، طاہریات شاہ صاحب، محترم شکیل بھائی اور دیگر انہوں نے جملہ معاونین منتظمین اور تساں تشریف گین کے آمنا جملہ احباب تساں بھی مبارکباد دے مستحق کی ہوئے کہ آج کل مذہبی پروگرام دے ہوتے ونجنا میں سمجھانا اے بھی جہاد ہے اور بات اساں تساں خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب کو ایسا عقیدہ عطا کیتا ہے کہ جس عقیدے دے اندر اس رب دی بندگی دے نور دیاں جھلکیاں بھی ہیں، اس خالق کائنات دی توحید اور اس رب ذوالمنان دے طرفوں اس دے خلاق اور اس دے خالق ہون دی صفت دیاں جھلکیاں بھی ہیں، اس رب دی بندگی دا توق بھی سارے گلن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال عشق و ادب مصطفیٰ دی نسبت وہ بھی ساکو میسر ہے اور حضور نبی رحمت دی اہل بیت پاک لیکن حضور نبی رحمت فرمائے کہ میری اہل بیت وہ آقا کریم فرمائے کشتی نوح دی مانے دے، جیڑا میری اہل بیت دے نال جڑ گیا آقا کریم فرمائے وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، نجات پا گیا، اور جیڑا میری اہل بیت تو جدا تھی گیا، منہ موڑ گیا، فرمایا وہ ہلاک تھی گیا۔ اللہ پاک نے سب کو جڑا عقیدہ دیتا ہے اس وچ حضور دی آل اور آقا کریم دی اہل بیت دی مودت اور محبت بھی موجود وقت جڑا اللہ پاک نے سب کو حضور دے وفادار صحابہ کرام دے نال نسبت اور انہاں دی تعظیم تکریم اور تحریم دا عقیدہ عطا کیتا ہے۔ حضور دے نال جڑے وفاواں کریں دے رہن، قربانیاں دیں دے رہن، گھر بار چھوڑیں دے رہن اور مشکلات جو گزرتے رہن، لاشیں اٹھا اٹھا کے بھی زخمی حالت دے وچ بھی اپنے مصطفیٰ نال وفادار بن کے کھڑے اور ہر لمحے اور ہر لحظے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی رضا دی خاطر اور آقا دے صدقے رب دی خوشنودی دی خاطر دین تے قربانیاں پیش کریں دے رہن، انہاں صحابہ دی تعظیم بھی اللہ سارے عقیدت رکھ دی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اور آخری اور پنجویں چیز اولیاء و صالحین دی نسبت، اللہ والوں دی نسبت، یہ بھی اللہ پاک نے ساکوں سارے اس عقیدے دے اندر رکھ دیتا ہے کہ اولیاء و صالحین دی نسبت اور انہوں دا احترام اور اللہ والوں دے نال تعلق حبی و قلبی، یہ پانچ عقیدے دے او گوشے ہن کہ جڑے اللہ پاک نے پانچ دے پانچ اصل تساں سارا کو عطا کر۔ میں مبارکباد پیش کرنا نا برادر امیر مختار بھائی کو کہ انہاں جس محبت دے نال آج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اور وقت تساں دوستاں کو دعوت دیتی ہے، اصل دے وچ انہاں اپنے اس عقیدے دے ستوناں کو مضبوط کرن واسطے اپنا حصہ شامل کیتے اس پروگرام دی میزبانی دی صورت وچ، اور تساں سارے دوست جڑے انہاں دی دعوت تے آئے ہوئے اس اپنے عقیدے دی پختگی دی خاطر تساں بھی اپنا حق ادا کیتے خدا و مصطفیٰ دی تعلیمات اور ذکر کو سنن۔
میرے ذمہ جڑا انہاں ٹاپک لے وہ ٹاپک ذرا مشکل ہے. اگر وہ آکھے نا حضور دے حسن دی گال کرو اے میرے واسطے سوکھ ہے. اگر وہ آکھے نا آقا کریم علیہ السلام و تسلیم دے ودعا دے چہرے دا تذکرہ کرنے یہ آسان ہے. محبتہ دے مزے گھنوا اپنے محبوب آقا دی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کروا ایمان کو جلا ملیا. اگر وہ آکھے نا مصطفیٰ کریم دے واللیل اذا سجا دی کنڈن والی زلفاں دا تذکرہ کرنے تاں بھی سارے واسطے سوکھا ٹاپے گئی. اگر وہ آکھے نا کہ ما زاغ البصر و ما طغا دی انہاں سرمئی کاجل بری اکھاں دا تذکرہ کرنے تاں بھی تساں بھی مزے گھنو آتے میں بھی ایمان کو جلا بخشاں اپنے. اگر وہ آکھے نا کہ آقا کریم دے حرام ناز کو رب جڑا قرآن وچ بیان کیتے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مصطفیٰ زمانے دے بچے زمین تے چل دن انہاں دے چلن دے تذکرے انہاں دے گھر والے کرے دن مگر مصطفیٰ تو میرا ایسا محبوب ہے اور میں رب تیرا ایسا عاشق ہاں کہ تو سرزمین مکہ تے حرام ناز کرے دیں میں رب ہو کے اعلان کرے نا مصطفیٰ یہ جڑے تیرے قدم لگ دے پائن تیرے طلبے لگ دے پائن میں کوئی سرزمین مکہ دی بھی قسم وانت حل بہذا البلد اور مصطفیٰ ایک قسم صرف اس وجہ کو لے کہ تیرے طلبے اس سرزمین تے لگ گئے. یہ ٹاپک بھی میرے واسطے محبت بھرا ٹاپک ہے اور مزہ آوے ہاں. لیکن میں کو امیر مختار بھائی کہیں بائے پاسے ٹوڑے میں اپنے ٹاپک والے پاسے ویندے ہوئے تھا کو رسائندہ پیاں کہ یہ سارے ایمان دی بہتری اور ایمان دی ہریالی اور دل دی دنیا دی آبادی دے عنوانات ہیں. اور حضور نبی رحمت آقا کریم دا یہ ذکر تا تھیے تھیا اگو رب ذوالمنان نے فرمائے ووالدیوں مصطفیٰ تیرے والد عبداللہ تیرے ڈاڈے عبدالمطلب تو گھن کے حضرت آدم علیہ السلام تک تیرے والدین دی اس اباؤ اجداد دی لڑی اور کڑی دے وچ تیرے بڑھن والے ہر والد دی قسم فرمایا وما ولد مصطفیٰ تیرے ہر والد دی قسم ڈاڈے پر ڈاڈے والد تو گھن کے حضرت آدم تک والد دی قسم وما ولد اور جیڑی جہاں تے تو جمعے تیری جائے ولادت دی قسم. یہ تو سارا محبت کا مضمون ہے کہ تھے مصطفیٰ کریم نے چاہ کے کنکریاں مارے ان کفار کو اللہ پاک فرمائے مصطفیٰ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور پتہ کیوں کیونکہ آقا کریم جو کنکریاں مارین سامنے والے بھی اندھے تھی گئے تے سجے کھبے والے بھی اندھے تے پشت مبارک دے پچھو والے بھی اندھے. ان وہ سوچیں گے بھئی یار جیڑے کنکریاں مارو جیڑے مٹی سٹو سامنے والا اندھا تھی دے اے سجے کھبے تے پشت والے کیویں اندھے تھی گئے وہ حالے پریشان ہن لوگ سوچے دے پہن. اللہ فرمائے میں تمہاری پریشانی دا حل دینا. مولا کیڑا؟ فرمایا مصطفیٰ جبرائیل کو بھیجنا پیاں قرآن نازل کرے دا پیاں دیکھا کہیں دی جرت ہے تو انکار تے کرے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ تو شک و شبہ تو پاک کتاب ہے اور ہدی للمتقین جڑا ایک کو شک و شبہ تو پاک منسی یہ صرف اسے کو ہدایت دے. فرمایا یہ جڑیاں کنکریاں مصطفیٰ ماری تے سجو کھبو تے پشت مبارک کانڈ مبارک دے پچھو والے بھی اندھے تھے کھڑے. اللہ فرمائے میں یہ محمد مصطفیٰ دے عشق والا عقیدہ تو تو سمجھانا چاہتا. فرمایا میں رب تھوڑی یہ وائرنگ درست کرنا چاہنا کہ میرے مصطفیٰ کو میرے کو جدا نہ سمجھا کرو. مولا کیا ہے؟ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا مصطفیٰ جلے کنکریاں مریندہ پیا آئی وہ تسا مصطفیٰ دا کنکریاں مارون دے دے کھڑے ہوئے میں رب پیا اعلان کرنا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. مصطفیٰ کنکریاں تائیں نہیں ماریاں خود میں خدا نعرہ تکبیر کنکریاں مصطفیٰ مارین. رب فرمائے مصطفیٰ یہ جڑیاں کنکریاں تو پیا مریندے میں رب پیا اعلان کرنا ولکن اللہ رما یہ کنکریاں خود میں اللہ پیا مریندہ. مولا ہاتھ مصطفیٰ دے کنکریاں مصطفیٰ مارین تو فرمائندے میں آپ اللہ پیا مریندہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے یہ نکتہ سمجھ آونے تو تھوارے جن کے مسئلے حال تھی. حضور نے صحابہ کرام دے ہاتھ رکھے بیعت کی دی قرآن مجید دے وچ بیان تھا یہ علماء جان دن سن دے راندے وے وہ کو سدا میں بیعت رضوان صحابہ دے ہاتھ رکھے
اللہ پاک فرمائے اس بیت دا ذکر کیتے اللہ پاک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ فرمائے مصطفیٰ جڑی بیت تھی ہے وہ تائیں صحابہ دے ہاتھ رکھ گئے جڑے تائیں مصطفیٰ کو میں خدا کو جدا سمجھے میں رب انہاں کو عقیدے دا نقطہ دیندا پیاں. مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ دا صحابہ دے ہاتھ تے جڑا تساں دے دے پائے وے میں رب کول تے پوچھو یہ ہاتھ کہندے مولا یہ ہاتھ کہندے. فرمایا ولیکن اللہ رما یہ ہاتھ جڑا مصطفیٰ دا دے دے پائے وے یہ صحابہ دے ہاتھ تے مصطفیٰ دا نہیں خود میں خدا دا ہاتھ. کتھیں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مصطفیٰ اس زمانے اور ملک سارے میدے ہل لیکن انہاں کو چلامنا اور انہاں دی باغ ڈور سنبھالنا وہ میں ایسا مصطفیٰ تیرے ہتھے دے دیتا. یہ سارے مضمون محبت دے مضمون ہن. انہاں لے پاسے میر مختار میں کو حکم کریا تو میں نوکری کرا ہاں لیکن میرا مضمون پتہ کیڑا ہے آج میں کو جڑا مضمون دیتا نے وہ ہے قد افلح المومنون. وہ آدم تو ساں دسو سا کو آ کے بھئی مومن کون ہے؟ مومن وہ ہن جڑے مصطفیٰ دے عاشق ہیں. مومن وہ ہن جڑے رب دے بندن. مومن وہ ہن جڑے حضور دی آل دے محبت کرنا لیں. مومن وہ ہن جڑے حضور دے اصحاب دے تعظیم و تکریم دے پیکر ہیں. اور مومن وہ ہن جڑے نسبت اولیاء و صالحین دے حامل ہیں. میں اپنے مضمون والے پاسے آنا اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر سورہ المومنون کے اندر فرمایا قد افلح المومنون. فرمایا مومن فلاح پا گئے. اللہ پاک پہلے مرحلے دے مومنوں دے تعارف دے دوران اللہ پاک نے فرمایا تعارف بعد وچ کروائے سوں لیکن خوشخبری پہلے سنو کہ مومن فلاح پا گئے. فرمایا مومن کامیاب تھی گئے. مولا اچھا دسات صحیح مومن ہن کون جڑے فلاح پا گئے کامیاب تھی گئے وہ کون ہیں؟ علامتاں کیڑی ہیں؟ انہاں کو علامتاں بیان تھیندیاں پئیں. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا مومن وہ ہیں جڑے صرف نمازاں نہیں پڑھ دے بلکہ جڑے نماز پڑھ دیں نماز کو میں رب دی بندگی دی معراج سمجھ کے پڑھ دیں اور اپنی نماز وچ عاجزی و انکساری اور خشیت و بکا دے پیکر بن کے نماز پڑھ دیں. اللہ پاک فرمائے مومنہ دی پہلی علامت ہے. ہن یہ نہیں بھی میں کوئی مولویاں تقریر میں کوئی بیٹھی ہے تساں سنو یا نہ سنو میں تقریر کرنی ہے ایویں نہیں. میں ہاں طالب علم میں سبق سناونے تے تساں تے میں رل کے او کو اپنے تے نال لاگو کرنا ہے بھی دیکھا اساں کھڑے کتھاں ہیں. اے مومن والی خوبی سارے چ ہے. اگر ہے تو اپنے آپ کو آپ دل وچ مبارکباد تے دیونی ہے. اگر کتھائیں کوئی کمی پیش ہے تو نیت تے ارادہ تے کرنا ہے بھئی آج تو بعد یہ خوبی پیدا کریں ہیں جو یہ شوکت دی گال نہیں یہ کہیں مسلک دی گال نہیں کہیں جماعت تے پارٹی تے کہیں ایک فرقے دی گال نہیں یہ تو قرآن دی گال ہے تے رب رحمان دی گال. نال سروے بھی کرنا ہے. الٹرا ساؤنڈ دو قسم دے ہوندے ایک الٹرا ساؤنڈ جسمانی ایک ہوندا روحانی. جسمانی الٹرا ساؤنڈ وہ جڑا ڈاکٹر مومن کریں دے جڑا ڈاکٹر نعمان کریں دے عبدالرزاق غوری کریں دے وہ دسیں دے بھی تھوڑے اندر کیڑی پریشانی آتی پئی جسمانی طور تے. روحانی الٹرا ساؤنڈ وہ ہے جڑا قرآن حدیث پڑھ کے ہر بندہ اپنا آپ کریں دے. اگر کہیں کو آپ گڈا نہ دا پیو پہ کیویں کراں باتوں کہیں قرآن حدیث پڑھن والے طالب علم دے نال باندھے او کو دے تو قرآن حدیث سنا تے نال ترجمہ کر تے کوئی سمجھا گال میں اپنے تیرے کا وارد کرے ساں دیکھا میرا الٹرا ساؤنڈ روحانی رزلٹ کیا آندا میں کتا کھڑا. آج دے اس پروگرام وچ اساں نال اپنا روحانی الٹرا ساؤنڈ بھی کرنا اور اس دے وچ کوئی کہیں تے فتویٰ نہ دے سی بھئی شوکت تیرے جے خامی ہے نعیم شاہ صاحب تیرے جے خامی ہے. اساں کون ہونے ساری کے ضرورت ہے اساں کہاں کو آپ تیرے جے خامی ہے. اساں رل کے اللہ رسول قرآن حدیث دیکھنا تے سننا تے پڑھنا ہے بات اس دے اوتے اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے کہ اساں کتھا کھڑا. یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہن اللہ پاک نے مومن دی پہلی خوبی بیان کی ہے. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون. مومن وہ ہیں جڑے اپنی نمازاں دے وچ خشیت و بقا اور عاجزی و انکساری ذلت و ندامت اور رسوائی دے پیکر بن کے میں رب دی بارگاہ سجدے بندگی ادا کروں. ہن اساں اپنا نقشہ بناؤں بجے لے اساں مان کے نماز نہیں دیندے ہیں
اس ٹائم سارا منظر کیوں ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں آندھ ویند گھتے ہیں یا نماز کوئی دھیان سارا مولا والے پاسے بھی ہوندے؟ یہ دنیا دے وچ اگر ایک بندہ بہن نماز کریندا پیا ہوئے تے منہ بائے پاسے ہوئے وہ آکسی یار یا اڈے دیکھ یا میرو دیکھ گال میرو کرنے دھیان تے رکھ دے. اگر کوئی فقیر خرید منگن آوے نا بندے کو تے خرید منگے تے وہ آ کے یار اللہ تے نا تے دے تے بائے پاسے کھڑو یا موبائل تے ویڈیو چلائی کھڑا ہوئے جاندا جیڑا دیون والا ہو سی وہ بھی آکسی اگا میں نہیں یا کوئی سٹ بھی وہیں. تو اتنا غیر سنجیدہ بندہ تو اپنے شغل میلے تے میرے کیسے منگدے اللہ دے نام یار ساری اوقات کیڑی ہے اصل دنیا دار تھی کہ کہیں منگتے کو کوئی شے ادا نہ کریں دے اس وقت تک جے تک وہ سنجیدہ نہ ہوئے منگن دا کو رنگ ڈھنگ نہ آوے ان دی توجہ تے دھیان سارو نہ ہوئے تے وہ تو مالک الملک ہے. اس دا حق نہیں کہ جلے منگتا کھڑا ہوئے تو منگتے دا سارا دھیان اس مالک والے پاسے ہوئے منگتے دی ساری توجہ اس مالک والے پاسے ہوئے. فرمایا مومن دی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ جس ٹائم رب دی بارگاہ منگتا بن کے کھڑے اپنی ساری دنیا داری دی کھاپڑا ایک پاسے رکھے صرف مولا دے نال مناجات اور بندگی دے وقت اور اپنی پیشانی کو جھکائیں دے ہویا صرف مولا دا بن کے نماز پڑھ. مومن وہ ہے جندا دھیان یکسوئی دے نال رب دی بندگی والے پاس. ابو فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری علامت فرمایا مومن دی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ فضول نکمی اور لغو دا لفظ استعمال تھی لغو فضول بے معنی بے مقصد زندگی گفتگو کلام تو باز آوانی چھوڑ دے بے معنی چیزاں. والذین هم عن اللغو معرضون. مومن دی دوسری خوبی اللہ پاک نے سورہ المومنون وچ بیان کی ہے. فرمایا مومن وہ ہے جڑا بے مقصد کماں کو چھوڑ دیندے بے معنی کماں کو چھوڑ دیندے جڑے گالم گلوچ والی بری طبیعت مزاج کو چھوڑ دیندے. فرمایا وہ مومن ہے. ہن اس کو اپنے تے فٹ کرو اساں کتنا کریں. اگر کوئی بے تکی فضول کہیں دی کو گال سارے تک پہنچے اساں کو چھوڑ دینے یا وہ کہتے ہیں یارو میں کو بلا دے سانا دیکھا کہ تھی ہے وہ کیویں آپت لڑن انہاں دا آپت رولا کیویں تھی ہے انہاں دی عزت دا مسئلہ کیویں بنے انہاں تے مقدمہ کیویں تھی ہے فیار کیویں تھی ہے میں کو بعد راس وقت پہلی سٹ کہیں ماری ہے. نالی تے اگر بندہ لکڑ مارے اپنے کپڑے خراب تھے سن یا نہ تھے سن. اللہ پاک فرمائے میں قرآن وچ مومناں دی علامت ہے دساندا پیاں کہ مومن ہوہن والذین هم عن اللغو معرضون. جڑے فضول چیزاں تو نکمیاں چیزاں تو اور بے مقصد و بے معنی اور لا جانی چیزاں تو جڑے اپنے آپ کو جدا کر کے رکھ دین اور انہاں دی زندگی با مقصد زندگی ہوندی ہے وہ مومن ہو. اساں کوئی ایک موقع بھی ہتھوں نہ ونجن دے جتھاں اساں کہیں بائے دی کمزوری برائی کوئی عیب کوئی کمی کوئی کجی یہ تک کو نپو نہیں کو لبھو نہیں اور سارے ہتھیں آوے تے اوندا پھٹا نہ پڑو اساں اوندا تھلا پڑھتے ہیں پھٹا پڑھتے ہیں جتھاں مانے بیٹھک تے چوراہے تے اتھاں بیٹھ کے اساں ایک بے کو ڈسکس کرنے اور اساں اے جڑے کام کرنے اے غیبت بھی بن دین چغلی بھی بن دین حسد بھی بن دے بغض بھی بن دے اناد بھی بن دے خام خادیاں اساں 50 قسم دیاں برائیاں کٹھیاں کریں دے پائیں. اے فضول کام ہے کہ نہیں وہ ہے تھوڑا ارادہ کو علواون دا اے نکما کام ہے فضول کام ہے بے مقصد و بے معنی کام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے آندے جلے انہوں کوئی برا بھلا آکھیا گال کڈیا نامناسب رویہ اختیار کرے انہوں دے نال تو وہ پتہ کہ کریں دے وہ کوئی مٹھی کھیر یا کوئی مٹھی ڈش پکا کے انہوں دے گھر بھیجویں تے انہوں کو مرید آدے حضور سارے جیاں کوئی خلیفہ اگر ہویا تو وہ تو آکھیا حضور انہوں کو ٹکا تے دینے جڑے تھاکو گالی کر دیں انہوں تے پرچہ تے کرنے جڑے تھاکو گالی کر دیں انہوں کو آنکھوں تے راہ تے پترا رہنے ناپ کے کہیں لے. لیکن وہ کامل ہیں انہوں دی سارے علی کر منفی سوچ نہیں شوکت علی کر کمزور سوچ نہ رکھ دے وہ کامل ہیں وہ مومنہ دی علامتیں جان دے انہوں پتہ کہ جواب لیتے انہوں آگے قیامت علی ہک ایک نیکی اوکھی کٹھی تھی سی تے انہوں جڑی میری غیبت کیتی ہے چگلی کیتی ہے میرے تے انہوں تانو تشنیح کیتا ہے الزام تراشی کیتی ہے میں کو برا بھلا آکھا نہیں جو کچھ کیتا نہیں انہوں اپنیاں جڑیاں مقبول نیکیاں ہیں. یہی گال غور کرنا سن گنو میں نماز پڑھیے وہ نماز قبول تھی سی تو میں کو دی اجرت مل سی وہ قبول ہی نہ تھی
قرآن مجید وچ اللہ پاک فرمائے الذین هم عن صلاتہم ساہون، فرمایا جنہ نماز چو نماز دی روح کٹ کی دی اور دکھلاوے دی خاطر نماز پڑھ دین فویل للمصلین، انہاں دی نماز انہاں واسطے افسوس تے تباہی ہے۔ اللہ پاک فرمائے پہنے دی نماز افسوس تے تباہی ہے، ان دی نماز کو نیکی کیڑی نہیں ہے، وہ تو گناہ رہندی پئی۔ جیڑیاں نمازاں جیڑے روزہ حضور دی بارگاہ دو عورتاں دا ذکر تھی کہ انہاں دو عورتاں روزہ رکھے تے ہن وہ آدین سارا ہاں درد ہے الٹیاں دی سارے بارے کیا حکم ہے روزہ رکھو ودا چھوڑو۔ حضور نبی رحمت نے 3 مرتبہ اپنی توجہ اور دھیان بائیں پاسے پھیر دیتے، جرلے 3 دفعہ 4 دفعہ حضور دی بارگاہ عرض کیتا گئی آقا وہ 2 عورتاں انہاں روزہ رکھے اور وہ ہن بیٹھے ہیں کہ وہ آدین ساری طبیعت خراب ہے الٹیاں دیے ہاں درد ہے تے اساں روزہ ودھاؤں چا سارے واسطے کیا حکم ہے؟ جرلے 4 دفعہ عرض کیتا نے حضور فرمائے انہاں روزہ رکھا ہے حلال دے رزق نال اور انہاں حرام تے ودھا چھوڑے، انہاں کو آکو تھوڑا کوئی روزہ شوزہ کون ہے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی آقا ان دی وضاحت فرماؤ۔ حضور فرمائے انہاں روزہ رکھا ہے سحری کیتی ہے فجر کو حلال رزق نال روزہ رکھا نہیں وہاں تو دوئے بیعت ہیں تے انہاں کیتی ہے اپنی منہ مسلمان بھینی دی غیبت، انہاں غیبت کیتی ہے انہاں گلہ شکوہ کیتا ہے، اس گلے شکوے اور غیبت دی وجہ کول انہاں دا جڑا روزہ ہے اللہ رسول دے نزدیک وہ روزہ ختم ہو گئی۔ انہاں کو آکو تھوڑی بھوک پیاس دا کوئی فائدہ کو نہیں، تساں حلال دے رزق نال روزہ رکھ کے حرام تے افطار کر چھوڑو۔ یہ دا مطلب ہے نماز ہوئے یا روزہ، حج ہوئے یا زکوٰۃ، اگر او تقاضے پورے کر کے بندگی دے ہو سی تو قبول ہے، اگر اندر چ ریاکاری ہے اور اللہ رسول دی تعلیمات دے مطابق نہیں تو وہ تو نقصان دیندی پئی ہے، قبول ہی نہیں تھی۔ ہوں امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے پہن کہ جیڑی مقبول نیکی ہے نا مقبول وہ تو چاند ہوں میں جو دہاڑ 5 نمازاں پڑھیاں ہوئن روزے ہی رکھو ہوئے بھیا نیکی کیتی ہوئن میرے کو انہاں جیڑیاں قبول تھی سن وہ میرے نام اعمال لکھے سن، جیڑی جو قبول ہی نہیں تھی ریاکاری چاہ گئی تھے وہ تو میرے کھاتے جی نہیں پئی، یہ ہے کہ نہیں؟ تو ساں کوئی شوقت ساتھ تو سمجھ کو نہیں آدھی پئی۔ بٹھے تے ایک بندہ سلہ تھپیندہ کھڑا ہوئے جیڑیاں سلہ صحیح سلامت ثابت تھاپ کے دے سی انہاں دے پیسے گن سی یا جیڑی سلہ تھپیندوں ہیں 25 وچ بھان سٹیاں کچیاں حالے پکی انہاں کچیاں بھان سٹیاں او اس دی تھپیری چوں گنتی شامل تھی سن۔ نیکی کریں دے ہوئے اساں جو ڈھیری چاہیے تے کنک تے بوریاں جیڑیاں گھر آ کے رکھی ہیں او ساری اجرت ہے نا، اتو چاول سے تو جو ایک بوری سوراخ تھی ونجے راہ تے جتنے دانے کردیاں ہیں او ساری گھر اس آمدنی شامل ہو سن۔ جیسے رات ڈھائے گئی ہے وہ ڈھائے گئی وہ ساری نہیں، جیڑی حالے منزل تے نہیں پہنچی تے پہلے کچی پکی تھی کہ ٹوٹ گئی وہ ساری نیکی وہ سارے پلے پوسی نام اعمال وچ لکھی سی جیڑی نیکی دے درجے تے پوری اتر سی، عبادت اور بندگی دے درجے تے پوری اتر سی۔ اساں کتنے بھولے ہیں، کتنیاں نیکیاں حالے منزل تے نہیں پہنچیاں تے پہلے ختم تھی ونجی۔ میں عمرے تے گیا میرے ذہن تے نیت آ گئی لے لے واپس ویسا نا ایئرپورٹ تے لاساں تے میرے کو پوسن مالے تے میرے کو پوسن ہار تے لوگ آکھن حاجی صاحب آ گئے بھاویں جتنی عوام کو ٹکا دیتی وہ دراسا حاجی سروس اگر میرے دل چ آ گئی ہے حدیث مبارک ہے حضور فرمائے قیامت الہاڑ کچھ بندے کھڑے تھی سن انہاں نیکیاں کیتیاں ہو سن مگر وہ جلے کھڑے تھی سن انہاں دے کھاتے جو لکھیاں ہو کون ہو سن، حتیٰ کہ فرمائے ایک بندہ کھڑا تھی سی وہ تلوار چاہ کے میدان جنگ لڑتا رہا ہو سی شہید تھیا ہو سی کہ وہ شہید کھڑا نہ تھی سی انہوں جو شہید کھڑے ہوئے سارے جڑے اللہ دی راہ تے لڑیں کہ وہ بھی انہاں دے وچ لڑتا رہا لیکن کھڑا ہی ہوئے غیر شہداء وہ آکسی مولا میں بھی شہید تھی ہم جنگ اللہ پاک فرمائے سی ٹھیک ہے تو شہید تھیا ہوئے لیکن شہیدہ جس واسطے کونے لکھا پیا کیونکہ دل تو شہید تھیا میں تیری نیت ارادہ تے پروگرام ہے آئی میں شہید ہو ساں میرے پتروں کو لوگ شہید دی اولاد آکسن میرے گھر دے سامنے تختی تے بورڈ لگ سی ہر کوئی میں کو شہید دے نام نال جان سی تو شہید تھیا ہمیں زمانے دی خاطر لوگوں کو دکھا مرتی یہ میں حدیث ریکارڈنگ تھی نہیں پہ میں اپنی ایک کی گال تے ذمہ دار ہوں۔ حضور نبی رحمت فرمائے اللہ پاک فرمائے سی اے بندہ تاں عبادت جس مقصد کی خاطر کی تھی وہ مقصد دنیا دے وچ تے کو مل گئی ہے لوگاں تے کو شہید دی
شہید دا والد بھی آکھے اور تیری اولاد کو شہید کی اولاد بھی آکھنے گھر تے سامنے بورڈ تے تختی بھی لگ گئی ہے تیرے اس عمل دا جڑا مقصد تیرے ذہنی جو پورا تھے گی آج اتھا تیرے واسطے شہداء دی لسٹ کوئی نام پتہ کون اور تُس آنکھ سو اے تا موں کم کچریاں نہیں تھیا گیا اگو بھی سنو نیت دا کتنا کردار ہے اگو بھی سنو صحابہ کرام عرض کی تھی آقا تے جڑا اپنے دل وچ نیت دا جذبہ رکھدا ہوے شہادت دا نیت رکھدا ہوے حضور فرمائے سنو اللہ پاک فرمائے سن جے بندے دے دل وچ شہادت دی نیت ہے کہ مولا میں کو شہادت دی موت دے اور وہ خالص نیت ہے اور ان کو شہادت دی موت نہیں ہے یہ گھر بستر تے بیمار تھی تے فوت تھی گئی ہے قیامت والے دن وہ بھی شہداء دی لسٹ وچ کھڑا ہو وہ اسی مولا میں تے شہید بھی کونا تھیا اللہ پاک فرمائے سی تو شہید کونا تھیا لیکن تیرے اندر تڑپ نہیں تیرے اندر خلوص ہے سچائی ہے اور تیرے دل جذبہ ہے شہادت دا اس نیک نیتی دی وجہ کول بھلے تو شہید نہ تھیا لیکن آج تک شہداء دی لسٹ کھڑا کر دیتا یہ سرے راہ ایک گال آ گئی میں تھوڑی جی وضاحت کر رہی تھی کہ عبادت جیڑی بن سی او کو اجرت مل سی نیکی مل سی اور اساں تساں جتنے کام کریں ہیں جیڑی عبادت دے درجے تے پہنچ سی جیسے ساری نیت دا کھوٹ ہو سی ملاوٹ ہو سی لوگ آکھیں حاجی ہے لوگ آکھیں نمازی ہے عوام آکھے بھئی بہترین شوکت گور چھے جلسہ کروائے اتنا عالی شان لنگر پکایا عوام آکھے واہ واہ تھی وے جیسے دماغ چے نقشے حسن قیامت علی دن دے نام اعمال جو نیکی لکھی ہوئی کون ہو سی اور جیسے دل وچ نیک نیت ہی ہو سی بھلے وہ گھر اپنے دال ساگ پکے ہوئے کو سامنے رکھ کے بھی حضور دا میلاد منائے سی اللہ دی عزت دی قسم قیامت علی دن دے نام اعمال جو اجرت چاہتا اللہ پاک دے نزدیک بڑا واضح اور بڑا دو ٹوک کے عمر واضح طور پہ حضور نبی رحمت نے فرما دی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمائے دے پہن جہاں میں کو برا بھلا آنکھا آئی انہاں کو میں مٹھی کھیر اس واسطے بھیجے دا پیاں کہ انہاں اپنی مقبول اعمال ہن تو اتنے تک میں گال ایک کی ہے کہ مقبول اعمال مبرور اعمال اور او اعمال جڑے درجہ نیکی تے قائم ان جاندی اللہ اجرت دے سی اگر یہ کو مزید سادہ کروں نا مزید سادہ ایک بندہ مزدوری کریں دے 500 روپیہ کمان دے اون دے جو 300 دے 100 دے سلف گھن دے پیچھو بچ دے کتنے یہ تو سوکھا کیلکولیٹر ہے پیچھو کتنے بچ دیں ہوں اس کو جڑی نیٹ انکم ہے وہ کتنی ہے جڑا 300 خرچہ کر گئی وہ کو چھوڑ دے وہ تو خرچہ تھی گئی ہوں اس تے موڑی کتنی ہے آمدن کتنی ہے نیٹ 200 اسا تو جتنی نیکیاں کریں ہیں نماز پڑھتے ہیں چنگیاں کریں ہیں بھلائیاں کریں ہیں خیر دا کام کریں ہیں یہ تو ادھار چاہیے ہوتے ہیں انہاں دا جاندے زیادتیاں کریں ہیں یہ تو ادھار چاہیے ہوتے ہیں انہاں دا جاندے نمبریاں کریں ہیں یہ سارا کٹ وٹ تھی کہ نیٹ انکم جلے بچ سی بات پتہ لگ سی شوکت گور چھا تقریراں تے ڈھیر آن دیکھیں دے دیکھا موڑی کتنی ہے دیکھا نام اعمال وچ نیٹ اعمال دا وزن کتنا ہے اللہ رسول دی بارگاہ تیری ساری زندگی مقبول مبرور اعمال کتنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے پہن اللہ دی بارگاہ او جڑے مقبول نیکیاں ہو سن قیامت والے دی جہاں غیبت چغلی کیتی ہے حسد کیتا ہے اس اپنیاں انہاں نیکیاں چوں میں کو کچھ نیکیاں دیتیاں تے میرے گناہ اپنے حصے چ کیتے جہاں میں نال غیبت کر کے اتنی چنگائی کیتی ہے میں ان کو بدلے مٹھی کھیر نہ دیواں سمجھ نہیں تو گال نہیں اللہ پاک فرمائے مومنوں دی علامت ہے والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا مومن ہوہن جڑے بے مقصد بے معنی اور بےہودہ کما تو باز آویں اگر اساں بچدے کھڑے ہیں تو تھوڑا مبارک ہوے اساں مومن اور اگر اساں ہر کچھ بندے ہوندے نہیں میں خام خواہ وچ میں لگدے میں لفظ کیڑا بولے تمہارے کو یہ کری تھی میں تاکہ استاد قاسم سے بات ہے نا مولوی آپ حکمت بیچ لگتے یہ بھی تھی دے اصل لگتے ہیں حکمت بیچ اگلے کو پتہ ہی کوئی ہوتا یہ میرے بیچ ہم کسی ساری پوری قوم اس ٹائم خام خاد حکمت بیچ لگتی ہے اللہ فرمائے مومن دی علامت نہیں
کہ بے مقصد بے معنی لا یعنی اور فضول اور بےہودہ قسم دی بے مقصدیت دی زندگی یہ مومن دی زندگی نہیں. فرمایا مومن دی زندگی با مقصد زندگی وہ ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ اللہ رسول دی بارگاہ قیمتی اور با مقصد اور با معنی وہ مومن. اس تو بعد اگلی خوبی بیان تھی دیئے فرمایا والذین ہم للزکاة فاعلون. اللہ اکبر. فرمایا مومن ہوئن جڑے باقاعدگی دے نال اپنی ذمہ داری بھی بھیندے ہویا فریضے دی ادائیگی کرنے ہویا زکاة ادا کرنے. میں ایمان نہ لادا ناراض نہ تھی وے میں اپنے سمیت آدھا اساں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بندہ سارے کو پوچھ کی نہیں بے شوکت گور چھا مسلمان ہیں جی ہاں انتے سائڈ دے تھیا فرض 5 مین اللہ دے طرف جڑے ارکان اسلام ان کتنے 5. پہلا اللہ رسول کو مننا توحید و رسالت. دوجا نماز. تیجا روزہ. چوتھا حج. پنجواں زکات. ہن حج تے زکات ایک کنڈیشنل ہے. حج او کرے سی اللہ دے طرف فرض ہوندے تے جڑا صاحب ثروت ہے جڑا صاحب مال و دولت ہے اور تقاضے پورے کرندے وہ حج اس تے فرض ہے. اگر کوئی غریب ہے تو وہ اس فرض جو بری اس ذمہ. زکات بھی ہو جیسی جڑا زکات دے نصاب کو پہنچ سی. اساں ڈھیر سارے بندے ایسے بیٹھے ہیں جڑے زکات دے نصاب کو پہنچ دیں. کوئی پوچھے بھئی شوکت گور چاہی دے لازا سائڈ دے تھی کہ دس زکات کہکوا دن اے زکات فرض کیرلے تھی دیئے اے زکات جرلے فرض تھی دیئے یہ کو ادا کیویں کرنے ہیں تے کتنا کرنے ہیں تو کتنے سالہ تو زکات رہندا پیئے یا نہ رہندا پیا. اے میرا رزلٹ سامنے آوے سی بھئی میں جلسہ ہر سال کرنا 4 دے گئی ہر سال پکینا مولویاں کوئی ہر سال رجینا لیکن جیڑی زکات میرے تے اللہ فرض کی دیئے اور مومنہ دی علامت بنائیے میں اس زکات دی الف بے جیم تو ہی واقف کونا. ہوئے آپس ہی بیٹھے ہیں فرض تو وڈی تا کوئی گال کو نہیں نا جی. کوئی آکھے فرض کیسوں نہیں. فرض زندگی دے وچ انسان دی زندگی جو سب تو قیمتی چیز فرض ہے اور فرض دا مطلب ہے جڑا اللہ حکم دیتا ہے جڑا اللہ سارے دے کام لازمی کیتا ہے وہ فرض ہے. نہیں کوئی رعایت ہی کون وہ فرض ہے. اس تو بعد فرض تو بعد درجہ واجب دے. واجب تو بعد درجہ سنت مؤکدہ دے. حضور نبی رحمت دا وہ عمل و فعل جنتے آقا کریم نے تاکید فرمائی ہو. وقت سنت غیر مؤکدہ دے. وقت اس تو بعد مستحب اور اس تو بعد تلے علی حاضر القیاس. ہون اساں تساں جڑے کھڑے ہیں اساں اپنے تے نظر دوڑاؤں اے میلاد مناونا چاہیے. ایندے نال ایمان دی ویرنگی ہریالی آندی ہے. اللہ رسول دی گال بات سنن سمجھن دا موقع ملتا ہے لیکن اے نہ فرض ہے نہ واجب ہے. فرض واجب کو اگر چھوڑی کھڑے ہیں تو تلے کو بھی عمل کریں دے پائے ہیں تو این دی مثال ایویں ہے جی میں بندہ ہسپتال مریض داخل ہوئے تے ڈاکٹر آکے بھئی بی پازیٹیو بلڈ دا پروگرام بنا نہیں تو تیری زندگی ویندی ہے خون دا انتظام کر. ہون خون دا انتظام ایویں ضروری تھیا کھڑے جی میں فرد ضروری ہے جان ویندی ہے. تے اون دے دوست سنگی رشتہ دار یکے ویندے پین بھڈا برادری ویندی پئی ہے گورچھا برادری ویندی پئی ہے کوئی مٹھائی دا ڈبا کیتی ویندے گنے دا سیدھا نہیں ایک بندہ گنے دا پورا نال مقصد چاہی ویندے تھبا گڈا پورا گنے دا چاہی ویندے بہترین سلیکٹ کر کے بیا ایک ویندہ پیا نال او سوٹ تک دے جلے اون دے کول ویسے نو آکسی ہے سوٹ بھی چنگی شائے گنا بھی بہترین شائے مٹھائی دا ڈبا بھی سمجھ آندے لیکن اس ٹائم زندگی بچ سی تا یہ اگلیاں گالی پوریاں تھی. میرے تے جڑا ضروری تھیا کھڑے فرض وہ ہے خون دی بوتل اگلے کام بعد وچ. ہن جڑا فرض اللہ دے طرف ہوئی وہ ہے نماز وہ ہے روزہ وہ ہے حج وہ ہے زکات اور وہ ہے حضور نبی رحمت دے نال تعلق حبی و قلبی عقیدہ رسالت اور رب دے نال رب دی توحید اور رب دی اس خلاقیت دی صفت تے ایسا ایمان کہ دنیا جہان تو ہر لحاظ مالک و خالق و سپریم مننا. ہوں اگر انہاں 5 ستونہ تے ایسا کھڑے ہیں
اے مومنہ دیا علامتان دا آغاز ہے اور اے فرض ہیں. یہ ایمیں ہندی میں مریض کو خون دی بوتل ضروری ہے، فرض. اللہ پاک عطا کرنے والے زمانے کو ساری نمازوں دی لوڑ نہیں، روزہ دی لوڑ نہیں، حج زکات دی لوڑ نہیں، وہ محتاج نہیں، مگر ساری کامیابی اور سرخروئی واسطے اس رب نے جڑے 5 فرائض رکھے ارکان اسلام دی صورت وچ یہ مومناں دی علامتاں دے طور تے قرآن بیان کیا. ہن تھوڑا جہا ود سروے کروں اپنا نال الٹرا ساؤنڈ نال تاکہ زیادہ تھی ویسی تو اوکھے تھی شو. یہ تسا روز کام کریں دے جلے گھا کتریں دے اگر سوڑا چوکھا دے اوپر نالج رکھوں تو مشین کھاڑ وینجے کہ نہیں؟ وجہ کھاڑ وینجے ان کو بند کریں دے کچا کریں دے پیچھا کر دیں تھوڑا تھوڑا ریگولر نال چلتا رہے تو سسٹم کہ نہیں. یہ لفظ تو نامناسب ہے لیکن میں تو بھی کرے شہید نہ تھائے پہ ہوں اللہ رسول تے کلام کو بھی تھوڑا تھوڑا نال اپنے تے لاگو کر کے ریزلٹ کر دیں کہ نہیں. پرنٹر ہی تو بھنا پیو ہوئے جڑے تے رپورٹ نکل دی کری جڑے ایسا کام کریں دے بتے ہیں سارے کمہ تے رپورٹاں شپورٹاں کتے میرے لی کتے تیری سنا. اسا آدھے ہیں گنے دی چھڑک کھا وہ آدھے چھڑک تا تاں کھا ساں جو کاج ہو سی تا. میں کو اس ٹائم جوس نہیں پیویندا میں کو خون لوڑے تو گنے دی چھڑک کھویں نہیں. اسا جلسے تو بعد ایک بار کو آدھے حال لے کیڑا مولوی کیویں آئی ہاں تو پہلا نمبر کہہ کو رہنا ہے وہ بھائی کو پوچھتے تو دوسرا نمبر کہہ کو رہنا ہے. یہ کو ڈانت بھائی دے رہا ہے یہ تو گھوڑا دی ریس ڈاندا دی ریس ہوندے بھی پہلا نمبر کہندا ہے تے دوسرا نمبر کہندا ہے. بابا یہ تو اللہ دی عزت دی قسم ہے تو رومن دا مقام ہے. یہ تو اساں اپنے آپ کو قرآن حدیث نال جوڑ رہا ہے تے رزلٹ کڈنا ہے بے اساں کتنا کھڑے ہیں تھیدا کے پیے تھی کے گیم ویندی کدے پئی یہ تو یہ گال ہے. اللہ پاک فرمائے مومن دی علامت ہے کہ وہ ان ارکان اسلام کو پہلے نماز دے نال خشیت دا ذکر ہے ہن زکات دے نال باقاعدگی دا ذکر ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھیندے ہویا زکات دیوان وچ کیویں ہے. اگو فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. اللہ فرمائے مومن دی اگلی علامت ہے کہ مومن اپنی شرم گاواں دی حفاظت کرے نا. اور میں ہی گال تھوڑا رسنا چاہ میری عزت یہ تھواری عزت ہے تھواری عزت ہے میری عزت ہے. ایک براد عزت ہے بائے براد عزت ہے بائے براد عزت ہے اس براد عزت ہے. اور یہ پیسہ کی خدمت کے بجائے میری اگر گال توجہ نہ سنو نا تو کوئی ایک گال ہی سمجھ آ ونجے وہ اصل خدمت انہاں توجہ میری بھی ڈسٹرب تے تھوڑی بھی ڈسٹرب. درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا آقا کریم نے فرمایا کہ مومن او بائے مومن واسطے کیویں فرمایا المومن للمومن کل بنیان و یشد بعض بعضا. فرمایا مومن بائے مومن واسطے ایویں ہے جویں دیوار نہیں ایک اٹ بائے اٹ نال جڑی پئی ہے ایویں والی کر. فرمایا مومن ایویں ہن ایک اٹ کو نقصان پہنچے تو بائی کو پہنچے کہ نہیں. جلے بڑی جڑی دیوار جو ایک اٹ کرنی پوے کتنا خون ساڑنا پوندا ہے کیوں محنت تھی لگ دی ہے کیونکہ وہ نظم وچ آ گئی وہ ڈسپلن وچ آ گئی وہ ایک بندھن وچ آ گئی. حضور فرمائے مومن مومن نال اس بندھن نال کار ہے ایویں انگلیاں حضور انگلیاں پا کے سمجھائے. فرمائے مومن ایویں ہن اگر اسا مومن ہوں تو ایک دا دکھ بائے دا دکھ ہو سی کہ نہیں ایک دی خوشی بائے دی خوشی ہو سی کہ نہیں. اسا تو کہ دے مومن ہیں اتنا ذکر تھیندا پیا مومن دی خوبی کہ او کیا کریں دے مومن کیا کریں دے رسو نہیں تو صحیح تباہ ہوتا تھا مزے اتنا ہی باؤ. فرمایا مومن وہ ہے جڑا شرم گاواں دی حفاظت کریں دے. اور تھوک میں حدیث مبارکہ سناواں حضور فرمائے جڑا بندے کو غسل دیتا ویندا پیوں دے اگر اس میت دا کوئی ایک عیب بھی ظاہر تھی ونجے غسل دیون والے تے وہ اس عیب تے پردہ چپاوے. حضور فرمائے اللہ پاک فرمائے میں کو اپنی عزت و جلال دی قسم میرے تے 40 مرتبہ لازم میں کر دینا
میں اپنی عزت و جلال دی قسم اپنے تے 40 مرتبہ اس بندے دی بخشش و مغفرت لازم کر دینا جائیں اس میت دے ہک عیب کو چھپایا ہوں. میت دے عیب کو چھپاون دا اتنا درجہ بھائی میت تا قبر ہی لگا کہ یہ تا اتنا زندہ رامڑی نہیں کہ اگر کہیں زندہ دے عیب ہتھے سارے لگ ونجے او کو چھپائنے ہیں یا او کو دول کٹینے اساں گلیندے کھڑے ہوندے ہیں پک گلیندے کھڑے ہوندے ہیں بائے دی عزت کو اچھالن دا اے بائے دی عزت اچھالنا اے بائے دی شرم گاواں کو ننگے کرن دے برابر ہے. حضور دی بارگاہ دی صحابی رسول عرض کی تے آقا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی کٹ دے حضور فرمایا کٹ دے. آقا کیویں فرمایا جیڑا کہیں بائے دے والدین کو گال کٹ دے وہ سمجھے اس اپنے والدین کو گال کٹی. ہوں جڑا کہیں بے دی عزت اچھلیں دے یا او کو بے پردہ کریں دے وہ سمجھے اس اپنے آپ کو بے پردہ کریں. اور مومن دی علامت اللہ پاک بیان فرمائیے فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون. مومن وہ ہیں جڑے اپنی شرم گاواں دی حفاظت کریں دیں اپنی پردہ پوشی کریں دیں. ایک بڑی حدیث مبارکہ وچ آندا ہے قیامت دی دہاڑ ہو سی اللہ پاک گناہگار ایک بندے کو اپنی رحمت دے سائٹ گھن سی اور اللہ پاک اس دے عیب کو ظاہر تھی ونڈے سی. وہ آکسی مولا اتنی شفقت میں گناہگار تے اتنا کرم. اللہ پاک فرمائے سی تو دنیا دے وچ رہندا آویں تے میرے بنداں دے عیباں تے پردے پیدا ہوویں اور کہیں دے عیباں کو چھلے دا راوے. اگر تو دنیا چ بندہ تھی کہ میرے بندہ دے عیب چھپائے در گئے آج میں رب تے بندے دے عیب کو کیویں ظاہر کر سکنا. میں رب کو گوارا نہیں کہ دنیا دے وچ جائے بندہ دے عیب چھپائیں میں رب ہو کے اس بندے دے عیب آیا نعرہ تکبیر فرمایا میں رب ہو کے اس دے عیب آیا کراں کہ میں کو گوارا نہیں. اللہ رب العزت نے فرمائے اے میں رب کو گوارا نہیں کہ میں رب ذوالمنان اس بندے دے عیباں کو بیان کراں عیاں کراں بے پردہ کراں جڑا بندہ زمین تے بنداں دے عیباں تے پردے پیدا ہوئے. یہ انداز کون اپنائندا پی اللہ رب العزت. ہن اس خوبی کو بھی اساں اپنے تے لاگو کرو اساں کتا کریں. یقین کرو دوستو اساں تا او کو بریکنگ نیوز سمجھنے اگر کہیں دی صاحب قطرہ کوئی گال لیک تھی پو اساں انہاں عورتاں کول بھی دو قدم اگوں تے ٹاپ گئے جاسوسی چ جس ٹائم ملتے ہیں رمضان نے بالا بتانے دے اندر گھنا میں شکیل نعرہ تکبیر اساں جاسوسی ساری یہ حالت ہے کہ اساں جس ٹائم ملتے ہیں آدھے حال سنا سارے حال ہی چگو ہی نہیں آتا 100 دفعہ درود پڑھا. کوئی کہیں آکھا ہوئے کو جواب ہے جی نیتو ہوئے تو کھڑا تھی کہ میں کو ڈسے اللہ دی عزت دی قسم میرے روح ٹھڈا تھی سی سکون آسی خوش تھی سمائے کہ واقعی کوئی کو ایجی حال ہی ہو دے. کوئی آکھے آج تا ابے دے سیری تیل رگڑا مرات تے وڈا مزہ ہے ابے نال گپا نہیں ابے کو پوچھم ڈارے دا حال کیویں. کوئی ایک بندہ کو ایجی لبے جڑا آکھے میں تا اماں دی پیراں دی تلیاں تے تیل لا کے آیا. کوئی ایک بندہ کو حال دے کال بھین دے گھر گیاں تے بھین آ کے تروکڑ کونی ماں کہ میرے کو ڈو کھڑی ہیں ہیک گاں چھوڑ گنا یہ تک تیری تروکڑ نہیں بندی ہو تک گھینا میری گاں تو پی. کوئی ایک بندہ ایو جیاں اتھا نکل آوے میں او کو سلیوٹ پیش کرے سارے نزدیک حال ہے ہوندے بھی کہیں دا پھٹا پڑ رال کے کہیں دا تھلا پڑ اور میں کو دسا علاقے سے مخبری دے کوئی نواں کٹا کھلا کے نہیں. یہ سارا ایمان ہے. اللہ رب العزت فرمائے پن ایمان والا دی علامت چاہے ہیں کہ وہ ایمان والے شرم گاواں دی حفاظت کریں اور شرم گاواں تو مراد عزت اور وقار اور غیرت اور انسانیت بھی یہی پردہ ہے. اس پردے دا قائم راونا بھی یہ شرم گاواں دی حفاظت دا حصہ. سارے کوئی ایسا بندہ اگر بیٹھے کہ او کو بے دی بے پردگی یا اپنی بے پردگی لگ دی ہے تو او کو سلام. یہ مومن دی علامت. اگر او کو لگ دے بے نعیم شاہ صاحب دی کوئی کمزوری اگر سامنے آئی بیان تھئی تو اے یار اون دی بے عزتی نہیں اون دی تذلیل نہیں اے میری بھی کوچری ہے میں تو بھرا نام دا. کہیں آکھا ہے بنت حوا نے
کھول رکھا ہے بازار گناہ، ابن آدم ہے خریدار خدا خیر کرے۔ یعنی اساں اگر اس رخ تے دیکھوں تو اساں یکے مسلمان بھیڑ برا ہیں۔ بنت حوا حضرت آدم دی بیٹی، حضرت آدم دے بیٹے اور حضرت اماں حوا دی بیٹی، اس رخ تے دیکھوں تو بھیڑ برا نہ، بھائی دی عزت میری عزت، بھائی دی ماں میری ماں، بھائی دی بھیڑ میری بھیڑ، بھائی دی بیٹی میری بیٹی۔ اگر نگاہ اے تھی ونجے تو اے ہے مومن دی نگاہ، اور اگر بھائی دی عزت اپنی عزت نہ لگے اور بھائی دی بے پردگی اپنی بے پردگی نہ لگے تو دوستو میں کوئی فتوہ کہیں تے نہ لینا پیا، میں اپنے سمیت ایک نیت کرنا کہ اللہ صاحب کو ایسا بناوے کہ بنا دے پردے رکھوں اور کہیں دی بے پردگی نہ کروں، بنا دی بے پردگی صاحب کو اپنی بے پردگی محسوس تھی وے۔ اگر اے منظر بن ونجے تو مبارک ہوئے مومن دی علامت، یہ مومن دی علامت۔ اگو فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا اگو مومن ہو ہے جڑا امانتاں دی حفاظت کریں دے تے وعدے پورے کریں دے تے وعداں دی تکمیل کریں دے۔ دو خوبیاں بیان تھا، مومن ہو ہے جڑا امانتاں پوریاں کریں دے، امانت وچ خیانت اللہ تھوڑا ڈھیلا تھی نا جو مومن دی خوبی اگو تے ویدی پہ نا سارے الٹرا ساؤنڈ دی رپورٹ ختم تھی دیاں دے۔ خیر ہے یار اساں انہاں لاج پالا کو منن والے ہیں جڑے آدم تساں جے دین بھی ہوئے پتہ اللہ پاک کیا فرمائے قرآن وچ، اے میں آخر تے گال کرنی ہے لیکن اساں ہی کر لینا۔ اللہ پاک حضور نبی رحمت کو فرمائے کہ اے مصطفیٰ جس ٹائم تے میرے بندے تیرے کو آئیں اور میرے بارے سوال کریں، اللہ اساں سارا کو گناہ گار ہون دے باوجود بھی فرمائے کہ میرے بندے اللہ آدھے تو سنجیویں کریں دے ودے وے تمہاری ویرنگ ہلدی ودی ہے، تمہارا سرکٹ شارٹ ہے، تمہارا سوچ غلط لگ گئی ہے، کہ تارہ غلط لائیں چاہ، کنیکشن خراب تھی گئی ہے، تو بجلی ڈٹھی ہے، بارش ہے، ہوا جیویں قطرے کا دھاری کھلے کنیکشن نہیں بند تھی ویندہ۔ اللہ فرمائے ممکن ہے تمہاری زندگی کوئی حادثہ تھیا ہوئے تو تمہارا کنیکشن اگر ڈسٹار بھی تھیا ودے مصطفیٰ واقعی ہی نہیں میرے بندے جس تے میں تیرے کو لاویں تو میرے بارے سوال کریں۔ اللہ پاک دے دروازے رحمت دے بخشش دے مغفرت دے ہونی کھلے پائے، حضور دی بارگاہ تو عنایتاں عالمیات یا پڑھیں، اسا گھنن والے تے بنو، اسا جھولیاں تے پھیلاؤں، اسا انہاں کو یہ میسج تے دیوں کہ اے آقا و مولا اسا گندے مندے تھی کہ بھی ہاں تھوڑے دار دے منگتے، یہ میسج تے دیوں نا اٹھے۔ ابو خوبی آ گئی ہے امانتاں دی حفاظت کریں دے مومن اور وعداں کو پورا کریں دے، اسا امانتاں پوریاں کریں دے۔ اگر میں کو پیسے ضرورت ہوئے میں پیسے منگساں امیر مختار بھائی کو، امیر مختار بھائی یار کو پیسے چاہیے دن کو لاکھ 2 لاکھ، وہ اکسی بھی ٹھیک ہے دینا نال ڈرسی صحیح بھی دیکھا ولدے ہی یا نہیں تو میں بھی آکسا ایک دفعہ ہو رہا دیوے تو صحیح ایک دی گالی تو بات دیر میرے کا کہتی سی یار اگر میں کو پہلے پتہ ہے بھی میرے کو نہیں تھی منے تو میں کو نہیں دیونے بات اون دی جان کو جوکھن پاون دا کو فائدہ ہے، اون دے نال غداری کرن دا کو فائدہ ہے، بائے کو اوکھا کرن دا، بائے کو ذلیل و رسوا کرن دا، اور بائے کو یعنی وعدہ خلافی بھی تھی سی اور نال 10 دفعہ گال کو اگم پیچھا پھیر کے بیا گناہ تھی سی جھوٹ ہی بھولے سا۔ یہ ساری پوزیشن ہے ہوں تو کو دساں جائیں لاجپال دا کلمہ پڑھتے ہیں امانتاں چوندی کے پوزیشن ہے۔ حضور نبی رحمت دے منظر ہے امانتاں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حال اعلان نبوت نہیں کیتا، چاند کو ڈو ٹوٹے نہیں کیتا، درختاں زمین کے سینے چیر کے کلمے نہ پڑھے، پتھراں سلام نہ پڑھے، نبوت دے ڈنکے تے شوہرے تے چرچے نہ وجے، صحابہ کرام دے وفاداراں دی جماعت نال گوڑے کھڑی، آقا مکہ دی سرزمین تے اپنے حضور دا بچپن ہائی مگر بچپن کی بچپنا کون ہے۔ اللہ اکبر، حضور جہاں کو جیسے گھنے نہ امانت دے طور تے اپنے بچپن دے وچ بھی اس امانت وچ کدے خیانت نہ کی تھی، اور اس امانت یہ پوزیشن ہے کہ جیلے حلیمہ سعدیہ حضور کو چاہے اور آقا کریم کو سینے نہ لائے دودھ پلاون واسطے
آقا کریم نے انہاں دے سینے دے ایک پاسو دودھ پیندے ہیں دوجے پاسو نان پیندے. وہ آدھی میں سوچیں ہم چھوٹا جڑا بچہ ایک پاسو دودھ پیندے بائے پاسو نہیں پیندا. آدھی میں سوچیں رہی ہوں بعد میں کو خیال ہے بھئی میرا اپنا بھی جڑا چھوٹا بال ہے جڑا بھوک تو اگے اوکھا راندے ترے دی دودھ نہیں پیندا تے اے لجپال دے جمن تو چاون تو ہتھیں گھنن تو چمن تو ہن تک جو ایندا ہر رنگ نہ ویکھ لے. اے مصطفیٰ اے اپنے بچپن دے وچ بھی اس امانت وچ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ میرے بھرا دی ایک سائیڈ ایک پاسے میرا بھرا دودھ پیسی میں ایک پاسے دودھ پیسی. میں محبوب دی بچپن وچ امانت یہ پوزیشن ہو گئی تے اساں دو بھائیوال کٹھے رقبہ بھائی پڑھوں تے وہ آکھے بھئی انہاں 4 ایکڑاں دی آمدن تیری تے انہاں دی تیری میں واندا پیا سرگودے میری پیشی ڈوڑیاں دی تھریشر ود لوا چھوڑیں ہن ہوے برابر برابر بجائی ہر شے برابر ایک پاسوں نکلن 35 بوریاں تے بائے پاسوں نکلن 32 بوریاں. وہ آکسی ہن سرگودے کھڑے اتھا تے کھڑا کونی خون میں سڑے نہ کھڑا تھریشر نال میں کھڑا وہائی برابر آسے خرچ برابر دیتا سے اے 35 کیویں تھیاں کھڑیاں تے ایڈو 32 کیویں تھیاں. وہ آکسی تے خیر ایک دی بوری چاہ کے برابر تے کر جا. یہ ساری امانت ہے. زندگی دے ایک قدم تے دیکھو ساری امانت کتنا کھڑی. کوئی بندہ صاحب کوئی شاید دے اساں انہاں کے حشر کریں مگر قربان تھی وہاں آقا کریم دی عظمت تو حضور نبی رحمت امانت دا اوجیاں کنسپٹ دیتا ہے کہ دوستو جلے ہجرت دی راہ تے یک کے تلواراں چاہ کے باہر آئے کھڑے ہیں نا. حضور فرمائے علی اتھا میرے بستر تے آ کے سوم یہ جڑے باہر تلواراں چاہ کے تے ساکو مارن آئے کھڑے ہیں انہاں دی امانتاں وی پیاں میں محمد مصطفیٰ. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ لجپال نبی دی امانتاں دی امانت داری دی عظمت دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ یعنی دشمن ہم مخالف ہم حضور کو معاذ اللہ مارنا چاہتے ہیں مگر آقا کریم دی عظمت تو اور حضور دی امانت داری دی اس معراج تو قربان ونجا کہ آقا کریم تے نال انہاں دا اتنا اعتماد دا تعلق ہے کہ مسلمانہ دے نبی ہن پیغمبر ہن رسول ہن ایمان نہیں گھن کے رائے کافر مشرک ہن مگر جلے امانتہ رکھن دی واری آندی ہے بجائے اپنے رشتہ داراں کول تے بھیک بے کول رکھن دے آدھے ہیں مندے نہ ہیں لیکن امانتوں سے محمد مصطفیٰ کو رکھ. اچھا بات امانت دا کمال ہی تو چیک کرو نا جیسے تلوار چاہ کے لڑن واسطے آ گئے حضور بات بھی فرمائیں پہنا امانتاں واپس کرنی ہیں. اگر داد خان والا کو امانتاں پیاں ہوئیں 35 چاک والے بدا نہیں تے آپس روئے چاک بھیڑ ونجن داد خان کھو استاد قاسم سے وعدہ استغفر اللہ اللہ کرے نہ بھیڑاوے میں سمجھاؤن واسطے آدھا پہ یدی میں ہون بھنن دے پٹھانا دی آپس دی تلخی تھا یہ پٹھانا دی 35 بکریاں بھنن کول ودیاں ہوں نا وہ تو پیچھے رہے میں نا وہ آکھے نا بھی اگے تا دے ہوا ہون جڑا پیڑ گھمے گئے ہون کیا واپس کرنی ہون تا مارن مریجن تے گیم آ گئی یہ بکریاں پیو بھائی وہ منڈو آپا دے قربان تھی وہاں آقا دی عظمت تو اور حضور دی امانت داری دی معراج تو حضور فرمائے پہنے لی میرے بستر تے سام یہ جڑے امانتاں سارے کو رکھی پائیں جڑے تلوارہ تو ہی کھڑے یہ جڑے اعتماد کر کے امانتاں رکھی پائیں یہ امانتاں انہاں کو واپس کرنی ہیں. مزہ آیا کہ نہ آیا؟ امانت داری دی معراج ہے کہ نہیں؟ اچھا بات حضرت علی المرتضیٰ بھی کوئی نہیں عرض کی دیا آقا یہ دشمن ہیں مخالف ہیں تلوارہ چاہ کے لڑن آ گئے ہوں کیڑی انہاں کو امانتاں دی امانت داری دا حساب کتاب رہے ہونا انہاں کو کیا امانتاں واپس رہے ہونی انہاں امانتاں کو جاندی مونگی پئی ہے کنک پئی ہے جو ان تل ان اس دور دی جیڑی اشرفیاں جیڑا سکہ دینار جیسے بھی ہے آقا ہر شے پہنے بوراں بھرے نے بوریاں ڈٹو بھر کے نال اٹھا تے لڑے نے انہاں کو تھئی مدینے گھنوے نے انہاں کافراں دیاں امانتاں جڑیاں سارے کول پیاں پیسہ انہاں دا تے بھڑ سوئی نال یہ ایک رائے ہے کہ نہیں؟ آج اگر ایک پیر دی بائے پیر نال اگر آن بان بن ونجے ہن بھی اللہ دا احسان ہے ایک کے دربار دے اوتے 4 پیر ان تے چراں دا اپنا اپنا منہ ہے امت کو کتا سیدھا کرے
شوکت جہاں 4 مولوین تے چرہاں دا اپنا اپنا منہ ہے. اگر کوئی خلیفہ مشورہ دے پیر صاحب کو، پیر صاحب وہ پیر تیرے خلاف پریس کانفرنس کر دیتی ہے، انہوں نے جڑا حساب کتاب ودے جڑے 2 4 5 کاروبار کٹھن با پی ویندے اکاؤنٹ تو سارے نہ تے جائنٹ اکاؤنٹ ہے لیکن اتھارٹی لیٹری ہے سارے. ایو جاؤ پٹھے سیدھے خلیفے مشورے دے سن جڑے نہ قرآن جو سن نہ حدیث نہ دین نہ اللہ رسول کی تعلیم. کوئی آکھے جی شوکت خلیفہ تے اعتراض کرنا اپنے، چلو خلیفے نہ دے سن میں مشورہ دے سن، میں اپنے پیر کو مشورہ دے سن. میں آکھا پیر صاحب گھوٹ چا وٹیں دے ہر شاید یہ میری تربیت ہے، یہ میری تعلیم ہے، یہ میں دین کو سمجھائے کہ جاندے نال قطرہ ایک دشمنی ہوئے آن بان ہوئے وہ کوڑا کے رکھ دو، ان دی گال دی اہمیت ہی نہ کرو، وہ بھاویں ٹھیک ہے یا غلط ہے پرواہ ہی نہ کرو. یہ پٹھی طبیعت میری ہے. مگر حضور دسیں دے پین بھاویں دشمن ہیں، بھاویں تلواراں چاہی کھڑیں، بھاویں شہید کرنا چاہن، بھاویں لڑا رہے کھڑیں، تاں میں محمد مصطفیٰ دی تعلیم و تربیت ہے کہ انہاں دی امانت خیانت نہیں کرنی، انہاں دی امانت علی میرے بستر تے سب انہاں کو برابر واپس کر کے دینا. اچھا حضور دی بیویاں بھی مشورہ نہیں دیتا، ازواج مطہرات امہات المومنین کہ آقا ترے ترے نہیں گھر فا کے ہونے پانی تے کھجور نال نظام چلائیاں ہیں. ہوں تو بھیڑ تھی گئی باہر تلواراں چاہ گئے کھڑے آپس دی جنگ و جدال دا ماحول ہے، جنگی حالات ہی تو اصول ہی تبدیل تھی ونن. تھوڑی جی گنجائش پیدا کرو چاہ تو انہاں والے سامان کو تھوڑا جہا استعمال تے کریں دیں. کیوں نہ صحابیات، نہ ازواج مطہرات، نہ امہات المومنین، نہ مولا کائنات، نہ صحابہ کرام، وہ بابا کوئی جو نہیں بلیندا پیائیں دی وجہ کہ کوئی سمجھ آن دیئے ہکتا وجہ سمجھ آن دیئے کہ مصطفیٰ کریم ایسی تربیت کیتی ہے، ایسی تعلیم لیتی ہے کہ بھلے کو دشمن ہوئے کہ وہ بھی امانت رکھے تو اسی کی خیانت نہیں کرے. فرمایا ایمان دا کمال ہے اور مومن دی علامت دی معراج ہے کہ بھلے دشمن کیوں نہ ہوئے امانت خیانت یہ میں محمد مصطفیٰ دی تعلیم نہیں. قربان تھی آقا کریم دی عظمت. اور اگو فرمایا وعدہ دی تکمیل. اللہ اکبر، ایسا کوئی وعدے تے پورا اتر دے ایسا کتا کھڑے ایمان دے نہ پہلوں میں ایسا کتا کھڑے. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بندے دے نال سودا کیتا، وہ گھروں پیسے چاون گیا، 3 دن وہ آقا کریم کو عرض کی تھی میں ہونے آیا. حضور نبی رحمت وعدہ کر دیتا بھی ٹھیک ہے میں کھڑا تو آؤ. 3 دن وہ نہ آیا، 3 دن آقا کریم اس دن انتظار کرو. ایسا کتنا کھڑے ایسا تو یہ جو پٹھے سدھے جواب کٹ گھنتے ہیں کہ حیران تھی میں تو سا حیران تھی سو ایک بکھر دا بندہ ہے بکھر دا اور یہ اچھا کتھوں دا میں تھوڑے جے نقشے دے سارے نا یہ مغل چوک تو گھن کے عدالتاں والی پلی دے درمیان جو نہ گھر ہے بھائی اتنا میں دسا رہے وہ ہر گال تے کوڑ بنے دے کوئی وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. میں کو ایک دیار آکھے یار تو انسان کیوں نہیں بندا، بندہ کیوں نہیں بندا؟ اس کہے بھی میں اس واسطے وعدہ خلافی 2 نمبری کرے نا کہ اللہ پاک جو 2 مونڈے تے فرشتے بلائیں ایک سجو تے ایک کھبو یہ میں گال ریکارڈ ہی تھی پہ کرو سن سی تو گواہی دے سی بھی گال تک کی تھی تو میں کو ڈس ہے بھی میں تیری گال 2 4 جائیں تے ڈسی. اس کہے بھی اللہ پاک جو 2 فرشتے بلائیں سجے مونڈے والا نیکیاں تے چنگیاں تے اچھائیاں لکھدا بیٹھے، امانت مومناں دی علامتاں، وعداں دی تکمیل، پردہ پوشی، نماز روزہ حج زکات دی ادائیگی، یہ نیکیاں لکھدا بیٹھے. تو اس کے کھبے مونڈے والے فرشتے لکھنی گناہ 2 نمبریاں وعدہ خلافیاں. تو اس کے اگر میں یک چنگے کام کراں تے نیکیاں کراں یہ تے لکھدا راسی اس کو قیامت والی اللہ پاک جو پوچھی تو کیا کرنا داری تے کو جو میں بلایا تیری کو رپورٹ ہے میں آتا ہے اتھا اللہ دی بارگاہ شرمندہ نہ تھی وے کوئی ریکارڈ تائیں دے کو لی ہوئے. بدبختی دا کوئی علاج ہے، جہالت دا کوئی علاج ہے. یعنی اساں جتھا کھڑے ہیں سارے کو اتھا غلط جہاں تے کھڑن دی بھی کئی دلیلاں اپٹھیاں سیدھیاں یوں دے آئیں کہ شیطان اس کام ویسی کہ یہ کام تو میں آئی کو کہیں سکھا.
اللہ رب العزت نے فرمایا مومن دی علامت ہے کہ وہ امانتاں دا پاسدار ہوندے اور وہ وعدہ کریں دے تو وفا کریں وعدہ خلاف ہی کون ہے مختلف مقامات سے امیر مختار حکم کیتے کہ مومنہ دی علامت رسنیاں میں پہلے قرآن مجید جو 40 آیات کڈیاں مومنہ دی علامتاں